جی بھائی صاحب، آپ نے ایک دم ٹھیک کہا ہے۔ دلاور تو ایک بار پھر بیچارے بھائی کا بڑا شکار بنتے دکھائی دے رہے تھے اور جواد ان سب پر اپنا اچھا امپریشن ڈال کر دل میں بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مکمل کی نظر پھر بھی بے چینی لیے باہر کی جانب تھی۔ کب اس کا خروش شوہر آئے اور وہ اس بے چینی سے باہر آئے۔ گاڑی کے ہارن کی آواز پر مکمل کا دل بھی اسی طرح بج سا اٹھا۔ محترم بڑے ہی مغرور انداز میں لیے بازو پر کوٹ دھرے اندر ہی چلے آ رہے تھے۔ سب کو لاؤنج میں اس وقت بھی بیٹھا دیکھ کر وہ بیزار منہ بنائے نہ چاہتے ہوئے بھی اسی طرف چل دیے۔ نظر اس مکمل سکندر پر جا اٹکی جو اس کا پھر سے امتحان لینا شروع ہو چکی تھی۔ سب کو سلام کرتا ہوا اب وہ سب کی مسکراہٹ لے رہا تھا۔ بہت اچھا کیا تم بھی آ گئے۔ دراصل ہم سب پرسوں تمہاری برتھ ڈے پارٹی رکھ رہے ہیں۔ اتفاقاً سنڈے بھی ہوگا۔ جواد ہی نے اس الجھن سے عبید ملک کو دیکھ کر یہ خبر دی جو اسے مزید بدمزہ کر چکی تھی۔ ہر طرح کے تاثر سے عاری وہ عجیب ہی مخلوق بنا تھا۔ ہلکی سی سر کی جنبش دیے وہ شاید متفق ہونے کا بتا رہا تھا۔ ٹھیک ہے بھئی، ہمارے شہزادے کی رضامندی بھی آ گئی ہے۔ اب ڈناڈن۔ اب تو سعد اپنے جوشیلے انداز میں صوفے سے اٹھ کر بھائی جانی کو چمٹ چکا تھا۔ عبید بھی لیدی مسکان سے یہ جھٹکا برداشت کرتے ہی کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مکمل کی بے قراری تو یوں تھی کہ بس وہ اس بندے کے پیچھے ہی چلی جاتی، مگر اسے یوں جانا کچھ عجیب لگا تھا۔ پیاری مکمل اور گھمنڈی عبید ملک، پرسوں کی پارٹی تم دونوں کی زندگی کی آخری خوشی ہوگی۔ گیٹ ریڈی فار ہورریبل سرپرائز۔ اوپس، ناٹ سرپرائز، شاکس۔ حیا کا شیطانی دماغ بھی اپنے ارادے سوچتا ہوا ناچ اٹھا تھا۔ کچھ دیر وہ سب گپ شپ کرتے رہے اور پھر سب کے کمروں میں جاتے ہی مکمل بھی برتن وغیرہ کچن رکھتی ہوئی کمرے میں جانے کو مڑی، مگر وہ ابھی راستے میں ہی تھی جب اس کا فون بجا۔ روحی کی کال پک کرتی وہ کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ آپ ٹینشن مت لیں آپی، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ آپ جانتی ہیں نا میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ مکمل فون کان سے لگائے اندر انٹر ہوئی تو نظر سامنے ہی صوفے پر آنکھیں بند کیے دراز انداز میں لیٹے مسٹر اکرو پر گئی۔ اپنا کوٹ وہ شاید بیڈ پر پٹکنے کے بعد وہی نیند دراز ہو چکا تھا۔ ایک تو موصوف نے سارا دن خود سے جنگ کی تھی اور دوسرا اس کا دن بھی تھکا دینے والا تھا، تبھی بنا چینج کیے ہی موصوف لام لیٹ ہوئے پڑے تھے۔ مکمل نے اداس سی شکل بنائے ایک نظر اس افسردہ عبید ملک پر ڈالی اور کھڑکی کی طرف چلی گئی تاکہ اس کی آواز سے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ روحی کا دن بھی بہت کٹھن ہی تھا، تبھی وہ بہت پریشان تھی۔ ہاں میری جان، لیکن کیا کروں، یہ 1 مہینے کا انتظار تو اب تک کے سال ہا سال عرصے سے بھی بھاری پڑ رہا ہے، نہ جانے اب بھی ارتجاع ملے گا یا نہیں۔ روحین بھی باہر لان میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ سکندر اور ماہم شاید سونے جا چکے تھے۔ ایسا نہیں سوچیں، وہ ضرور ملیں گے۔ اگر آپ کہیں تو میں آ جاتی ہوں آپ کے پاس۔ مکمل کی صوفے پر بظاہر آنکھیں بند کر کے لیٹے عبید کا دماغ بھی جاگ چکا تھا۔ کتنی ظالم تھی جسے اس کی واقعی ضرورت تھی، اس سے تو کوسوں دور تھی اور اب پورے جہاں کو تسلیوں اور آفرز کی نیاز بانٹ رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی عبید بے آرام اور بدمزہ ہوا تھا۔ نہیں تم مت آؤ اب میری جان، تم شادی شدہ ہو، مجھ سے زیادہ اب عبید کا حق ہے تم پر۔ میں ٹھیک ہوں، بس آج کا دن تھکا دینے والا تھا۔ مت فکر کرو میری، عبید کیسا ہے؟ مکمل تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس سے کیا کہہ بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر شادی نامے کا لیکچر شروع ہوتا دیکھ کر وہ واقعی منہ بنائے بدمزہ ہوئی تھی۔ مکمل نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو چونک گئی۔ عبید اب ٹیک چھوڑے اپنے موبائل کے ساتھ لگا تھا۔ مکمل فوراً سے دوبارہ پلٹ گئی۔ یہ جاگ بھی گئے، دل میں سوچتی ہوئی وہ پھر سے روحی کی جانب متوجہ ہوئی۔ عبید ٹھیک ہے، مکمل نے جان بوجھ کے نام لے کر کہا، مگر اب کی بار عبید نے شاید سنا نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام دہ طریقے سے ٹیک لگائے، یوں تھا جیسے موبائل پر بہت مصروف ہو۔ گڈ، ہمیشہ ٹھیک رہو دونوں، اب آرام کرو، میں بھی سوتی ہوں۔ روحی نے ہلکی سی مسکان لیے دعا دی تو مکمل بھی اسے بائے کہتی فون بند کر چکی تھی۔ فون کو سائڈ ٹیبل پر دھرے وہ پلٹی تو نظریں پھر سے اس پر جا رکیں۔ کیوں تھا وہ اتنا خاموش آخر؟ مکمل چاہتی تھی وہ اس سے بات کرے، اس پر بلے برس لے، مگر وہ تو لگتا تھا کسی جنگ میں ہارا ہوا سپہ سالار تھا جس کے اندر نہ مزید لڑنے کی ہمت ہی نہ بولنے کی۔ کیسے بات کروں، اس جلاد سے ناراض لگ رہا ہے، لیکن اس میں میرا بھی کیا قصور ہے؟ مکمل اپنی نظریں اس پر یوں گاڑے تھی جیسے وہ اس کی نظریں سن لے گا۔ وہ تو آج بے حس بنا بیٹھا تھا، گھمنڈی ترین روپ میں، جیسے اسے مکمل کے وجود سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے وہ اس کے لیے یہاں موجود ہی نہ تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ مکمل چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی اس کے سامنے جا کر ہچکچاہٹ لیے خود ہی پہل کر چکی تھی۔
اور وہ تو واقعی سرا ٹیلا بنے فون کا سائڈ بٹن دبا کر آف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ بے مروتی اور بے حسی سے رخ پھیرے وہ اس ظالم مکمل کو بری طرح اگنور کیے پلٹ چکا تھا، مگر پھر مکمل کا تھکا سانس لمحہ بھر کو بحال ہوا وہ اس کی طرف رخ کر رہا تھا۔ مکمل نے اپنے چہرے پر دنیا جہاں کی سرخی لائی سے دیکھا۔ عبید اپنے ماتھے کی رگیں تانے اس کے بالکل روبرو تھا، دونوں کی تھکن خوردہ آنکھیں ہم کلام تھیں، ایک کے چہرے پر افسردہ سی شرمندگی تھی اور دوسرے کے چہرے پر تلخ سنجیدگی۔ یہ سوال تم پر بالکل سوٹ نہیں کر رہا، تم یہ پوچھا کرو کہ میری طبیعت ٹھیک کیسے ہوگی؟ ہاں کیسا لگ رہا ہوں؟ ایک دم فٹ۔ تم کیا سوچ رہی تھی کہ تمہارے دیے دھچکے پر عبید ملک گچ کھا کر کہیں گر پڑے گا؟ بولو۔ ایک بازو سے اس کو پکڑے وہ اپنی خونخوار آنکھیں نکالے غضبناک ہوا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ درد سے مکمل کے منہ کا زاویہ بن گیا تھا اور اس شخص کا وجود بھی اب دبش لیے تھا، اس کی سانسیں بھی دہکی ہوئی تھیں۔ مکمل کا دل رک سا گیا تھا۔ عبید مجھے معاف کر دیں پلیز۔ لرزی آواز میں مکمل اس کے غصے کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے بولی تھی۔ دماغ میں مہرین کی باتیں چل رہی تھیں، مقابل تو یوں تاثر تھا گویا بہت فنی بات سن لی ہو۔ کیوں کروں میں تمہیں معاف؟ تم نے تو میرا کوئی نقصان نہیں کیا، تم نے تو اپنے لیے خسارہ چنا ہے، خود سے کیوں معافی نہیں مانگ لیتی تم؟ عبید کی بات اور لہجے میں بھلے سختی تھی، مگر اب کی بار اس شخص کی آنکھیں ویران ہوئیں، ہلکان ہوئیں۔ مکمل کا دل چاہا آج اس شخص سے لپٹ ہی جائے، تب تک نہ الگ ہو جب تک وہ اسے معاف کا پروانہ نہیں دے دیتا، مگر وہ اتنی بہادر نہیں تھی، خود سے میری بنتی ہی نہیں، جو دل کہتا ہے ہمیشہ اس سے الٹ کر دیتی ہوں۔ سچ ہی کہہ رہی ہوں۔ آپ مجھے ڈانٹ لیں، برا بھلا بھی کہہ لیں، لیکن پلیز خود کو یوں مت تھکائیں۔ سب کہتے ہیں مجھے آپ کا خیال رکھنا ہے، پلیز سب کے سامنے مجھے شرمندہ مت کریں۔ مکمل تو اتنی خطرناک اور ظالم قربت میں بھی فر جو سمجھ آیا بول گئی تھی، چہرے پر بلا کی سنجیدگی قائم تھی، جیسے سنتے ہی مقابل بھی تناؤ میں کمی واقع ہوئی تھی، اور اس کمی کے ساتھ ہی عبید ملک کی تنی گرفت میں بھی لمحے بھر کو ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ عبید ملک کے سوا باقی ہر کسی کا خیال ہے اسے دل میں سوچتا ہوا وہ اس جان کی دشمن کو پھر سے خطرناک سا گرفت میں لیے فوکس کر چکا تھا۔ رات کی اس تاریکی میں جب آسمان بادلوں سے لبالب تھا، مگر یہ چہرہ تو چاند کی تمثیل تھا۔ کون ہے وہ مکمل سکندر جس کو تم اس رشتے سے بیچ لاتی ہو؟ مجھے اس کا اتا پتا دو، ایک ملاقات کرنی ہے اس سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مجھے اس پر ترس آ جائے اور میں اسے یہ مکمل نامی احسان واپس دے دوں جو عبید ملک کے گلے کا پھندہ بن رہا ہے۔ ہلکی سی حقارت چہرے پر لائے وہ مکمل کی آنکھوں میں جھانکے ترنگ اور خفگی لیے بولا تھا، حقارت تو اس کے رقیب کے لیے تھی، مگر یہ ترنگ اور خفگی اپنی محبت کی نیلامی کے لیے تھی۔ مکمل کا دل لرزا تھا، یہ شخص اس پر اس قدر بھاری بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس کی سوچ بھی نہیں تھی۔ اس شخص کی تکلیف مکمل کو دل تک محسوس ہو رہی تھی، کیسے بتاتی کہ وہ کسی دوسرے شخص کو نہیں جانتی، وہ اس دنیا میں صرف ایک کی ہے، اسی کو جانتی ہے، اسی کو جاننا چاہتی ہے، اور وہ عبید ملک ہے۔ کاش وہ کہہ پاتی، ہاں بالکل عبید کے بچپن کی طرح آج اس سے لپٹ کر کہہ سکتی کہ پلیز عبید سمجھ جائیں، پر یہ شخص تو پتھر بنا ہوا تھا، مجھے اب کہیں نہیں جانا۔ مکمل اپنا ہاتھ اس بکھیرے شخص کے سینے پر دھرے اسے نم آنکھوں سے پرے دھکیل کر رخ پھیر چکی تھی، اور وہ بدحواس سا کچھ لمحے ساکت ہوا، مگر پھر اس کی طرف گیا جو ڈریسنگ کے ساتھ جا کھڑی ہوئی تھی۔ پہلے سے زیادہ مضبوط گرفت سے وہ مکمل کی بازو پکڑے اپنے سامنے لایا تو وہ اپنی نم آنکھیں لیے شکوے سے بھری نظریں اس پر ضبط کر چکی تھی۔ یہ نظریں تو وہی سمندر تھا جس سے عبید ملک خوف کھاتا ہے۔ دل نے پھر سے عبید ملک کو ملامت کی، پر وہ آج خود کے ساتھ بھی بہت ظلم کر چکا تھا، اب مکمل کی باری تھی۔ کیوں نہیں جانا؟ مجھ سے کوئی پرانی دشمنی لگتی ہے تمہاری؟ اب تمہیں اسی کی جھولی میں ڈال کے آؤں گا۔ بتاؤ کون ہے وہ؟ تم نے نہ بتایا تو بہت برا ہوگا مکمل سکندر۔ وہ غضبناک آنکھیں سرخی مائل ہو کر مکمل کو بھی ہلکان کر رہی تھیں، وہ ڈر گئی تھی عبید ملک کی آنکھوں اور چہرے کی ہولناکی سے نہیں، بلکہ اس کی تکلیف سے جو وہ اسے پہلے دن سے دیتی آ رہی تھی۔ مکمل کی بازو میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ ایک بار پھر جلاد بن گیا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے عبید، میری بازو ٹوٹ جائے گی۔ درد حد سے بڑھا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ عبید بھی اپنے آپ میں لوٹتے ہوئے گرفت بھی پھر سے ڈھیلی کر چکا تھا، مگر چہرے کا خوفناک تاثر ابھی تک قائم تھا۔ تم اس درد تک مر کے بھی نہیں پہنچو گی جو مجھے دے بیٹھی ہو۔ کیوں میرا امتحان لے رہی ہو؟ مجھے اس کا نام بتاؤ۔ عبید کا غصہ حد سے تجاوز کر رہا تھا، دل تو اس کا مکمل کو پٹخ دینے کا کیا تھا، مگر وہ اس ظالم کو پھر بھی یوں تھامے کھڑا تھا۔ ارتضیٰ میری آپی کے بیٹے، وہ جب 3 سال کے تھے تو ان سے کھو گئے تھے، آج تک نہیں ملے۔ مکمل سکندر نے ان سے محبت کی ہے،
बिना देखे बिना जाने ये थी मेरी मोहब्बत, मेरी ख्वाब ज़दा मोहब्बत। खुदा की कसम शादी से पहले ही सब ने मुझसे इनको चाहने का इख्तियार छीन लिया था। वापस कहाँ जाऊँगी? एक तो मोहब्बत ख्वाब सी, दूसरा मेरी दस्तरस से छीनी गई, तीसरा मेरी किस्मत से अलग की गई। कहाँ छोड़कर आएंगे आप मुझे बोलें, किसकी झोली में ये एहसान डालेंगे? मुकम्मल सिकंदर, आपके सिवा अब किसी दर की कबूलियत नहीं है, हर जगह से रद्द है। मुझे मेरी ख्वाब जैसी मोहब्बत की पूरी सज़ा दें। आपको हक है मैं भी पूरी लूँगी। मुकम्मल के रस्ते लफ्ज़ सुनते ही देर थी कि वो पागल बदहवास उबैद इसको गिरफ्त से निकाले पीछे हट गया। मुकम्मल की आंखों में आंसुओं की लंबी कतार थी। उबैद मलिक को लगा इसका दिमाग फट जाएगा, ये क्या कर बैठा था वो। मुकम्मल सिकंदर को इसके जुर्म से बड़ी सज़ा सुनाने का गुनाह। मोहब्बत तो की है, फिर भले वो ख्वाब जैसी ही क्यों ना हो। ख़यानत तो कर दी ना मुकम्मल, खुदा की कसम मैंने नहीं की। चली जाओ प्लीज़, बल्कि मैं खुद चाहता हूँ। वो पागल सा जुनूनी सा हो चुका था। मुकम्मल के रोने में शिद्दत आई थी। ये मोहब्बत का कौन सा रूप देख रही थी वो, इस कदर खौफनाक। उबैद प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाएं, मैं चली जाती हूँ, आप प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दें। भले आवाज़ लर्ज़ रही थी मगर वो वाकई उबैद मलिक को इस तकलीफ़ से निकालना चाहती थी। आई एम ओके। इससे पहले से मुकम्मल इसके करीब होती, वो चेहरे पर संजीदगी कहता हुआ इसकी गिरफ्त को झटकता स्टडी की जानिब लुपका था। उबैद मुकम्मल की आवाज़ दरवाजे के बंद होने की आवाज़ में दब गई थी। मुकम्मल वहीं सोफे पर बैठी जहाँ उबैद बैठा था। इसकी आंखें आंसुओं ने सुर कर दी थी। जान गई थी इस शख्स की मोहब्बत सच्ची थी। मुकम्मल भी इतनी आसानी से इसकी खलासी कैसे कर देती? इजहार पर इसका हक था। जब तक आप मुझे अपने मुंह से अपनी मोहब्बत नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको तकलीफ़ दूंगी, बहुत दूंगी, क्योंकि आपका इजहार अब मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मुकम्मल ने भले इर्तज़ा से बेहद मोहब्बत की है मगर आज लगता है कि मैं अज़ल से बस आपको चाहती आई हूँ। आपकी आंखों की बेकरारी पर मुकम्मल सिकंदर कुर्बान, मगर मैं मजबूर हूँ, थोड़ी अनापरस्त भी हूँ। उबैद मलिक, आपकी रकाबत में सुनी जहरीली बातें नहीं सहूँगी। आपको थोड़ी सी तकलीफ़ और देना चाहती हूँ, क्योंकि बिना तकलीफ़ सहे आप मुझ तक इजहार नहीं पहुँचाएंगे। घमंडी जो ठहरे मोहब्बत कर ली मगर अब इजहार कौन करे? कोई आप सा मगरूर और जलाद पैदा नहीं हुआ होगा। मुकम्मल अब आपको इजहार पर मजबूर करने के बाद इजहार करना सिखाएगी, जीना सिखाएगी। हाँ, मैं आपको अब जानूंगी। आप तो वो अफसाना है जो मेरा मनपसंद होने वाला है। ये चंद दिन आपके साथ रहकर मैं इतनी आपकी हो गई हूँ कि आगे क्या होगा मुझे तो आप मेरा भी नहीं रहने देंगे। उबैद मलिक, आपको कैसे बताऊं कि मुकम्मल अब सिर्फ आपकी है और आपकी ही रहेगी। अल्लाह ने मेरे दिल में आपको डाल दिया है, इर्तिज़ा को ले लिया है मुझसे। मेरे दिल से मोहब्बत होना इख्तियार में होता तो बाखुदा ये मुकम्मल सिकंदर आपसे करती। आपकी मगरूर आंखों से, आपके घमंडी दिल से आप मुझे बहुत प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि आप मेरे शोहर हैं। अल्लाह के नाम को लेकर ये रिश्ता जुड़ा था तो वो कैसे दूरी रहने देता। मुकम्मल सिकंदर बहुत खुश है, आपकी तकलीफ़ में कमी की दुआ कर रही है, क्योंकि मैं इसे मज़ीद बढ़ाने वाली हूँ। अपनी आंखों को रगड़ती हुई आज वो उबैद को ख्यालों में भी बहुत तमीज़ से सोच रही थी। पगली इसके नाम लग गई थी, मगर उबैद मलिक की टक्कर किसी आम से नहीं, मुकम्मल सिकंदर से थी। वो इतनी जल्दी मिलन की असीरी कैसे कबूल करती? अभी तो इस अकड़ मजाज उबैद मलिक को इश्क के बहुत से इम्तहानों से गुजरना था। ने एक रोई नज़र इस बंद दरवाजे की तरफ डाली जो यूं था कि अब कभी नहीं खुलेगा। दूसरी तरफ वो वीरान सा उबैद मलिक गुजरी हालत लिए सर को हाथों में जकड़े बैठा था, बिल्कुल खाली, बिल्कुल वीरान, इस बात से बेखबर कि वो जीत गया था। मुकम्मल सोफे से उठकर बेड पर गई और लेटते ही ब्लैंकेट गर्दन तक तान लिया। दिल तो चाहा कि आज वो वैद मलिक की गोद में सर रख कर सोए, मगर अभी कहाँ। ख्वाहिशों की तकमील को अभी बहुत वक्त दरकार था, बहुत वक्त। ये तो हो गया काजल, लिपस्टिक से रोका था मुझे। कहाँ गई मेरी फेवरेट रेड वाली? आईने के सामने वो गुलाबी महकते हुस्न वाली अपनी सुर्खदास से खड़ी, अब चेहरे पर शरारत सी सजाए, सामने से रेड लिपस्टिक उठाकर हंसती दवाए बोली थी। अब तो जो उबैद मना कर चुका था, ये मोहतरमा सब वही सितम ढाने वाली थी। इसी बहाने वो जलाद मेरे करीब तो आएगा, क्योंकि मुझे अब इग्नोर होकर बहुत बुरा लगेगा। एंड मुकम्मल, तुम तो क़यामत से भी ज़्यादा जालिम हो। कितनी खुश थी वो उबैद को सताने का प्लान बनाकर। इसके होंठ तो इस लाल चहकते रंग में डूबकर गुलाब को मात दे रहे थे। आज तो मुकम्मल सुबह सुबह खुद पर जुल्म का बहुत बेहतरीन मौका फराहम करने वाली थी। वो मिस्टर अकरू जो इस टाइम उठ जाता था, आज तो कोई आवाज़ तक नहीं आ रही थी। सुबह फजर के टाइम वो उठता था, मगर वज़ू करने के बाद फिर से अपने स्टडी वाले हुजरा मुबारक में घुस गया था। इसके अंदर जाने के बाद मुकम्मल ने भी फजर की नमाज अदा की थी। नमाज वो पहले भी एक दो पढ़ लेती थी, मगर आज से इसने
پانچوں پڑھنے کا عہد بھی لیا تھا۔ ایک نکاح کے ہوتے ہی مکمل تو بالکل بدل گئی تھی۔ جس رنگ میں عبید رنگا تھا بالکل وہی رنگ اب مکمل کا من پسند تھا۔ دروازہ کھلا اور جناب اسکائی بلو شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنے غضبناک آفت بنے باہر نکلے تھے۔ کوٹ بھی ہاتھ میں پکڑا تھا جسے وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ صوفے پر دھرے اب الماری کھول کر ٹائی ڈھونڈ رہا تھا۔ مکمل کا دل تو ہنسا تھا مگر وہ بڑی سنجیدگی سے ڈریسنگ پر پڑا اپنا سرخ آنچل اٹھائے مڑی۔ بہت پیارا لیمن اور ریڈ کلر ڈریس میں تھا جو اسے روحی نے شادی کے لیے خصوصی گفٹ کیا تھا۔ اس کے بقول نئی بیاہی دلہنیں ایسے ہی رنگ پہنتی ہیں تاکہ شوہر کا دل مائل اور لبا سکیں۔ مکمل نے بس کاجل اور لپسٹک لگائی تھی۔ اگر عبید کی نظر پڑتی تو وہ یقیناً یہیں پتھر ہو جاتا مگر وہ تو اس طرح اپنے کام میں مصروف تھا جیسے مکمل کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ ٹائی بھی آج بنا آئینے کی ہی وہ صوفے کے پاس کھڑا ہی باندھ چکا تھا۔ اب محترم بڑے ہی تیکھے منہ کے زاویے کے ساتھ موزے پہن رہے تھے۔ مکمل تو مایوسی سی اسی کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کی ایک نظر کی طالب ہو مگر پھر وہ جوں ہی کوٹ اٹھائے اپنا فون لینے ٹیبل کی طرف مڑا تو نظر واپس آتے آتے سامنے والے ظلم سے جا ٹکرائی۔ مکمل سکندر بڑے ہی دکھی تاثر کے ساتھ اب مایوس ہو کر ڈریسنگ کی طرف واپس مڑ چکی تھی۔ شاید وہ خود کو ناکام سمجھ رہی تھی۔ عبید ملک کے چہرے کی تنی ہوئی سنجیدگی پھر سے غصہ بنی تھی۔ اس کا وہ سرخ آنچل اور سرخ ہونٹ اسے زہر لگ رہے تھے۔ کوٹ بے دردی سے دوبارہ صوفے پر پھینکتے ہوئے اپنی پوری رفتار سے مکمل سکندر تک پہنچ چکا تھا۔ اسے جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیے غضبناک ہوتے گھورا اور وہ اپنی کوشش کے ناکام ہونے پر اداس سی مڑ چکی تھی۔ اس اچانک افتادہ پر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ کتنی دیر بیچاری کا سانس اوپر نیچے رہا۔ باقی کی کسر عبید کی اندر تک سڑی شکل نے پوری کی تھی۔ مکمل جب خود میں لوٹی تو اسے پھر سے بازو میں درد سا محسوس ہوا۔ تمہیں وارن کیا تھا نا، بہت شوق ہے تمہیں میری نافرمانی کرنے کا، کیوں لگائی ہے تم نے؟ اور یہ اسے بھی ہٹاؤ، یہ رنگ مجھے تم پر زہر لگتا ہے۔ آج کے بعد تم سرخ رنگ نہیں پہنو گی۔ شدید قہر زدہ ہوتا وہ اس کے گلے میں لہراتا آنچل کھینچتے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکتا گھرایا تھا۔ مکمل تو ہونک زدہ سی اس بپھرے عبید ملک کو دیکھ رہی تھی جو اپنی نظر سے ہی اسے جلا دینے والا لگ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے، کسی سے اس کا دوپٹہ نہیں چھینتے؟ یہ تو بہت بری حرکت ہے اور اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے، آپ کی ناپسندیدگی کی خاطر میں ان سے کنارہ نہیں کر سکتی۔ مکمل تو اسے مزید غصہ دلانے کی جان بوجھ کر تن کر بولی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی یہی تھی کہ یہ شخص اس پر چلائے، غصہ کرے اور اپنے قریب کر لے۔ ہائے مکمل کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں۔ مقابل تو ایسا جواب سن کر لمحے بھر کی بے یقین خاموشی چھائی تھی جو عبید ملک کے چہرے کا سارا تناؤ ساتھ بہا کر لے گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر مجھ سے کنارہ کر لو، میرے سامنے نہ آیا کرو۔ عبید کی نظریں بے خود ہو رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے تو وہ مکمل کے بازو پکڑے کھڑا تھا مگر دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پر لے جاتے اب وہ اس کے ماتھے کی لٹوں سے الجھا رہا تھا۔ مکمل کو وہ اپنے بس میں کر چکا تھا۔ وہ پتھر ہو گئی تھی، بے جان بے حال۔ میں کہیں نہیں جا رہی، یہیں رہنا ہے اب مجھے، پتھرائی آواز لیے وہ اس گرفت میں اب گھبرانا شروع ہو رہی تھی۔ عبید کا ہاتھ اپنی پوری لطافت کے سنگ اس کی گال سے ہوتا ہوا اس کے ہونٹوں تک پہنچ چکا تھا۔ مکمل کو لگا وہ اب گئی۔ عبید ملک کو ستانے کے چکر میں وہ اپنا دل بند کرنے کا شدید ہولناک خطرہ مول لے چکی تھی۔ آج بہت پیار سے تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں مکمل سکندر۔ اپنے انگوٹھے سے وہ اس کے دونوں ہونٹ باری باری مسلتا ہوا وہ لال رنگ ایک ہی لمحے میں مٹا چکا تھا جو اب عبید ملک کے ہاتھ پر لگ چکا تھا۔ آج محترمہ نے ریڈ نارمل لپسٹک لگائی تھی جو فوراً اتر کر مکمل کے گلابی ہونٹ واپس لا چکی تھی۔ مکمل کا دل تو عبید کے اس عمل نے روک ہی دیا تھا مگر وہ یہ لمحے جیتی جا رہی تھی۔ عبید نے معنی خیز نظریں لیے ایک نظر مکمل کو اور ایک اپنے انگوٹھے اور انگلی پر ڈالی جو لال ہو چکے تھے۔ آپ بہت اکڑو ہیں، کیا ملا آپ کو اتار کے؟ اور ایسے چھچورے انداز میں شوہر کم کوئی حاکم زیادہ لگے ہیں۔ مکمل اس کی اس قدر ظالم قربت میں بھی پٹر پٹر بولنے کی غلطی کر گئی تھی۔ عبید کی سانسیں مکمل کی سانسوں سے تکرار زدہ ہو کر الجھ رہی تھیں۔ یہ لڑکی اسے کسی بھی لمحے پاگل کر سکتی تھی۔ حاکم ہی ہے عبید ملک تمہارے دل کا، دماغ کا، روح کا اور وجود کا۔ یہ بات اپنی کھوپڑی میں اچھے سے مقید کر لو۔ آج کے بعد تمہیں کوئی وارننگ نہیں ملے گی۔ میری بے چینی کا سامان کرنے سے پہلے اپنی نزاکت پر نظر ثانی ضرور کر لینا۔ اس کو مزید اپنے قریب کر کے معنی خیز سے مکمل کی آنکھوں میں جھانک کر بولنے کے بعد وہ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ مکمل کی سانس میں سانس آئی تھی۔ اپنا کوٹ اٹھائے وہ بہت
तेजी से बाहर निकला था, मगर मुकबिल के चेहरे पर सारी घबराहट के बावजूद एक दिलफरेब रंग आया था। खुद को आईने में देखती वो हंसी थी। उफ मुकबिल सिकंदर, कितनी जालिम हो ना तुम, किस पर जुल्म कर बैठी हो। हल्की सी खुमारी अब मुकबिल सिकंदर के चेहरे पर थी और नजरें अपने होंठों पर, जो वाकई अब बिना लाली के ज्यादा पुरकशिश और हसीन थे। ये लाल रंग तो इनकी रानाई छीन लेता है। इस लाल रंग से पता नहीं क्या चिढ़ थी इसके अकड़े नवाब को। अब की बार मोहतरमा अपने होंठों को छुए हंसती हुई एक पागल ही लगी थी। ये मोहब्बत तो अपनी पूरी नगमगी के संग यहाँ भी वार कर गई थी, बहुत ही गहरा वार। बहुत अफसोस और दुख है मुझे इस लड़की की अकल पर। दिमाग नाम की चीज़ है ही नहीं। और तो मेरी बात मानी ज़रूरी थी। ऑफिस के बजाय उबैद सीधा अरसल की तरफ ही आया था। इसे ऑफिस से मसी सूरत के साथ ही वो साहिल पर ले आया था। अरसल ने कल की सारी सूरत हाल बता दी थी, जिस पर उबैद अब अफसोसनाक मुंह बनाए खड़ा था, जबकि अरसल के चेहरे पर कोई तासुर ना था। तेरी बात माननी भी बहुत ज़रूरी थी यार, पर मेरा दिल भी तो यही चाहता था। क्या बताऊं कि ये जो दिल है ना, ये महबूब की तरफ से मिलने वाली जिल्लत पर भी राजी है। अरसल के चेहरे की दिलखराश हंसी तो उबैद के दिल में भी तीर की तरह उतरी थी। उबैद ने एक उदास और कमलाई हुई नज़र अपने इस दिल के गोशे पर डाली, जिसके चेहरे की हंसी और शरारत भी कहीं खो रही थी। वो सीधा हुआ और आंखों में दुनिया जहान की मोहब्बत समेटे अरसल का चेहरा थामे उदासी लिए इसके रूबरू हुआ। अरसल, दफ़ा करो इससे, भूल जा। तेरे लिए मैं ढूंढूंगा लड़की तेरी जैसी, करोड़ों में एक, तुझ जैसा हीरा इसकी झोली में कम से कम मैं डलता नहीं देख सकता। तू इस दिल का मकीन बन जा जहाँ तेरी कदर हो। इस अजियत से खुद को निकाल दे। जब मेरी वजह से तुझे दुख देगी तो मेरा सीना छलनी होता रहेगा। देख यार, आगे ही तेरा ये कमज़ोर सा उबैद बेहद हलकान है। मुझे ज़िंदगी का लुत्फ़ बस तेरी हंसी और शरारत में मिलता है। मुझे इससे महरूम मत कर। उबैद की आंखों में बेपनाह हसरत ही ऐसे ही हसरत जो अरसल को एक लम्हे को पथरा गई थी। अरसल ने एक ज़ोरदार झपकी देते हुए उबैद के साथ साथ खुद को भी पुरसुकून किया था। दोनों की तकलीफ ना तो एक दूसरे से कम थी ना छुपी हुई। अरसल सब समझता था, मगर ये जो इसकी हंसी और शरारत को ग्रहण लगा था, इससे छुटकारा पाना तो खुद अरसल के हाथ में भी नहीं था। मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गया था कि मेरी हंसी देखकर मेरा ये अकड़ज़दा उबैद जीता है। अब तो मुझे उदास नहीं देखेगा। मैंने खुद को काफ़ी समझा लिया है। अरसल के चेहरे पर इत्मीनान बहाल हुआ, मगर उबैद ज़रूर तजस्सुस और फिक्र लिए अलग हुआ। पता नहीं अब इस अजूबे ने खुद को क्या समझाया था और क्या समझाया है। तूने खुद को बता। उबैद सवालिया अंदाज दिए तनकीदी नजरें गाड़े मुंतजिर था। अरसल ने एक गहरी सर्द आह लिए रुख फेर कर गाड़ी से टेक लगा ली। और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।